ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم، بے شک جن لوگوں نے بنایا بچڑے کو معبود، ان قریب پہنچے گا ان کو غضب ان کے رب کے ہاں سے، وذلت اور رسوائی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وکذالک نجزی المفترین، اس طرح سزا دیتے ہیں افترا کرنے والوں کو، والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے گناہ کے، ثم تابوا من بعدها، پھر توبہ کی اس کے بعد، وآمنوا ایمان لائے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا رحم والا ہے۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب، جس وقت خاموش ہو گیا موسیٰ علیہ السلام سے غصہ جا کر، اخذ الالواح، اٹھا لیے توریت کی تختیاں، وفی نسختها ہدی ورحمہ، اور اس میں لکھی ہوئی تھی ہدایت اور رحمت، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم یرہبون، جو رب سے لرزتے تھے۔ تفسیر روح المانی میں لکھا ہے حضرت موسیٰ کو جب غصہ آ جاتا تھا سر سے پگڑی اٹھا لیتے تھے ورنہ آگ لگتی۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، چن لیا موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے 70 آدمی ہمارے وعدے کے مطابق آنے کے لیے۔ فلما اخذتهم الرجفہ، آن پکڑا ان کو زلزلے نے، قال رب لو شئت اہلکتهم من قبل وإیایا، فرمایا پروردگار اگر آپ چاہتے تو ہلاک کر دیتے ان کو اس سے پہلے اور مجھے بھی، مجھ سے کہا یہاں لے آیا اور اب یہاں ہلاک کر دیا۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا ہلاک کرتے آپ ہمیں اس پر جو کر چکے ہیں کچھ بے وقوف ہم میں سے۔ حضرت درخاستی کے درس میں کسی نے امام ابو حنیفہ کے خلاف کوئی پرچی نہیں ہوتے ہیں، طلباء پرچی پڑھ کر حضرت درخاستی نے فرمایا ہمارے درس میں بیٹھ کر ہمارے بزرگوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ایسے بے ادبوں کو، ایسے غافلوں کو قرآن پڑھانے کی ضرورت نہیں، بے ادبی کا بیج بویا جا رہا ہے۔ بس درس بند کریے، اٹھ گئے۔ مولانا شیر علی شاہ صاحب بھی اس سال تھے، انہوں نے خط لکھا اور خط میں یہ آیت لکھی، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، حضرت کسی ایک بے وقوف اور غلط کی وجہ سے سب کو برکات سے محروم نہیں فرمائے۔ حضرت نے دوبارہ اعلان کیا بھائی وہ بھی معاف ہے اور تم بھی معاف ہو، درس جاری ہے۔